الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں خواب اور اس کی تعبیروں کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور آخری جو ہمارا لاسٹ پروگرام ہوا اس میں ہم نے ایک طویل حدیث پاک جو بخاری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک طویل خواب ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ عموماً فجر کی نماز کے بعد ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سرکار صحابہ کرام سے دریافت فرماتے، آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ جی ہاں میں نے دیکھا ہے، سرکار کو سنتے اس کی تعبیر بیان فرما دیتے تھے، اور اگر کوئی کہتا کہ نہیں ہم نے نہیں سنا، جیسے یہ کہتے ایک دفعہ سرکار نے پوچھا اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، تو سرکار نے فرمایا لیکن آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آنے والے میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، میں چل پڑا، وہ مجھے ایک خطے میں لے گئے، اور وہاں دو سرکار نے باتیں بیان فرما دی، اور ایک تو یہ کہ ایک شخص تھا اس کے ہاتھ میں کانٹا تھا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا، کانٹے والا شخص کا پہلے ایک جبڑا پھاڑتا پھر دوسرا جبڑا پھاڑتا، جب دوسرا پھاڑتا پہلا صحیح ہو جاتا، پہلا پھاڑتا دوسرا صحیح ہو جاتا، اور بار بار یہ عمل ہو رہا تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ ابھی آپ آگے چلیے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک بڑا سا بھاری پتھر لے کر اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے، جس کو سر اس کا کچل جاتا ہے، پھر وہ پتھر دور جاتا ہے، یہ اس کو اٹھا کے واپس لاتا ہے، سر دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر پتھر جاتا ہے، پھر لاتا ہے، اس طرح یہ سلسلہ بار بار ہو رہا تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ آپ ابھی اور آگے چلیے۔ تیسری بات کی طرف سرکار تیسری بات پر پہنچے تھے کہ فرمایا کہ یہاں تک کہ ہم ایک تنور کے پاس پہنچے، اس کا سوراخ اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے بہت چوڑا تھا، یعنی اس شیپ میں یوں بنا ہوا تھا اس طرح۔ فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی، یعنی اندر جیسے وہی تندور میں آگ جلتی ہے اور پھر روٹیاں لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس آگ میں جل رہے تھے۔ جب آگ بلند ہوتی تھی تو وہ بھی بلند ہو جاتے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ اس سے باہر نکل جائیں، یعنی وہ جیسے شولوں پہ ہوا کے ہوتے ہوئے۔ اور یوں تصور نہ رکھیں تو میں نے اشارہ کیا اس طرح کہ اتنا چھوٹا سا نہیں تھا، بہت بڑا تندور جس میں بہت سارے لوگ ہوں، اس قسم کا وہ تندور تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آگ کے اوپر ہوتے ہوتے قریب ہوتا ہے، ایسا لگتا تھا کہ ابھی یہ سوراخ سے باہر نکل جائیں گے، لیکن جب وہ قریب پہنچتے تھے اور جب شعلے کم ہو جاتے تو وہ اس میں واپس لوٹ جاتے تھے۔ اس میں مرد اور عورتیں سب تھے اور سب کے سب برہنہ تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ ہم چل دیے حتیٰ کہ خون کی ایک نہر کے پاس پہنچ گئے، یعنی نہر تھی اور پوری بلڈ کی تھی، نہر خون کے۔ اس کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس کے سامنے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ جو شخص نہر میں کھڑا تھا وہ آگے بڑھتا، اور جب وہ نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر والا اس کے منہ میں پتھر مارتا تھا اور اسے اس کی جگہ واپس بھیج دیتا تھا۔ تو جب بھی وہ نکلنے کے لیے آگے بڑھتا یہ اس کے منہ پہ پتھر مارتا تو وہ لوٹ جاتا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو عرض کی گئی کہ ابھی آپ آگے چلیے۔ ہم چل دیے یہاں تک کہ ہم ایک سر سبز باغ تک پہنچے جس میں ایک بڑا درخت تھا۔ درخت کی جڑ کے پاس ایک بزرگ شخص تھے اور کچھ بچے۔ اچانک دیکھا کہ درخت کے پاس ایک شخص تھے، اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا، اور وہ دونوں ہمیں لے کر درخت پہ چڑھ گئے جو ساتھی آئے تھے، اور میری سرکار دیکھتے رہے یہ منظر، آگے بڑھ گئے۔ ایک تو بزرگ شخص تھے، ان کے پاس بچے تھے، اس کے آگے ایک درخت کے پاس ایک اور شخص تھا اور وہ آگ جلا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیں لے کے درخت پہ چڑھ گئے اور مجھے ایک گھر میں لے گئے جو درخت کے درمیان تھا، یعنی درخت کے اوپر گئے، دیکھے درخت کے درمیان گھر ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت گھر ہم نے نہیں دیکھا، اس میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ پھر انہوں نے ہمیں اس گھر سے نکالا اور ہمیں اس درخت کے اوپر ایک اور گھر میں لے گئے جو پہلے سے بھی زیادہ حسین اور بہتر تھا، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ تم نے ہمیں سارے رات گھمایا ہے، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب بتاتے ہیں۔
آپ نے جس شخص کو دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹا شخص ہے، وہ جھوٹی بات بیان کرتا ہے جو اس سے حاصل کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ آفاق عالم تک پہنچ جاتی ہے. یعنی جھوٹی باتیں لوگوں میں بیان کرتا ہے، لوگ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح پوری دنیا میں یا جہاں تک ہوتی ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے. جو عمل آپ نے دیکھا ہے وہ اس کے ساتھ قیامت تک کیا جاتا رہے گا. تو ہم اس پہ تبصرہ بھی کر لیتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا شخص دکھایا گیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں کانٹا ہے، یہاں سے جبڑا چیرتا ہے یہاں تک. ابھی کوئی آسان تو نہیں ہے، آپ صرف انگلی سے ہی یوں ڈال کے زور سے اپنا گال کھینچے، پھٹے گا نہیں، کچھ چیرا نہیں ہے، لیکن بہت شدید اذیت اور تکلیف ہوگی. اور پھر اپنے ہاتھ سے، جبکہ انسان کافی لحاظ کر کے کرتا ہے، لیکن وہ شخص تو اتنی اذیت میں کہ دوسرا کر رہا ہے ایک تو خود نہیں کر رہا تو وہ کیا لحاظ کرے گا، اور پھر وہ خالی کھینچ نہیں رہا بلکہ پھاڑتا ہوا یہاں تک لے کے جا رہا، تو کتنی شدید قسم کی اذیت. اور پھر وہ پھٹتا ہوگا، پھر بلڈ نکلتا ہوگا اور یہ چیختا چلاتا ہوگا، پھر وہ اس طرف جا کے یہ عمل، پھر یہ صحیح ہو گیا، پھر یہ بار 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 بار. تو بزرگوں نے فرمایا ہے جو شارحین ہے کہ یہ اصل میں عذاب قبر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. یعنی جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا یہ عذاب قبر تھا. اور جب سرکار نے دریافت فرمایا تو بتایا گیا رسول اللہ یہ جھوٹی بات کہتا تھا، دوسرے لوگوں تک پہنچتی تھی، پھر وہ اس کو آگے پہنچا دیا کرتے تھے. تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا اپنے خاندان کے درمیان جھوٹے واقعات اپنی طرف منسوب کر کے سناتے، میں نے تو ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، پھر وہ جھوٹ بات آگے پہنچتی چلی جاتی ہے. بہت سے جھوٹے اقوال گھڑ لیتے ہیں، کسی کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کسی کو کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے وہ جھوٹی باتیں آگے خصوصاً میسیجز کے ذریعے بھیجتے ہیں، آج کل بہت عام ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ جھوٹے لطیفے بیان کرتے ہیں، جھوٹا لطیفہ بھی بیان کرنا منع ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ کو عام کرنا ہوا. تو اس قسم کے جتنے بھی بھائی ہیں جو یہ بہنیں ہیں جنہوں نے گمان کیا ہو کہ آپ نے کبھی اپنی سابقہ زندگی میں کبھی جھوٹ آگے تک فارورڈ کیا ہو اور بڑے مزے سے کیا ہو کہ چلو جی مزہ آئے گا، تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا آپ کو نفسانی سکون تو ملا، لیکن وہ عارضی تھا. اب اس کی لذت یاد نہیں، لیکن اس کا عذاب کتنا طویل ہوگا آپ اندازہ کریں کہ بار بار یہ عمل، جیسے انسان مرے گا یہ عمل سٹارٹ ہوگا اور قیامت تک پھر یہ عمل چلتا رہے گا. پھر قیامت کی سزا آگے ہے، یہ تو برزخ کا معاملہ ہے. تو لہٰذا بہت اچھا ہے کہ اس خواب کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بیان ہوا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ زندگی میں پتہ چل گیا، فوراً سے پیشتر توبہ کریں اور آئندہ کوئی غیر مستند چیز کبھی آگے فارورڈ نہ کریں جب تک کہ اس کے سچ ہونے کا یقین حاصل نہ ہو جائے، ورنہ چھوڑ دیں. آپ پہ کوئی تبلیغ دین واجب نہیں کہ اس طرح کی بے سروپا باتیں آپ آگے فارورڈ کرتے رہیں اور اسی طریقے سے کوئی جھوٹا کارنامہ اپنی طرف منسوب کر کے بیان نہ کریں. کیا فائدہ اس طرح کا جھوٹ بولنے کا؟ جھوٹ بول کے اگر آپ نے وقتی طور پہ جھوٹی عزت حاصل کر بھی لی تو آپ کا ضمیر مطمئن کیسے ہوگا؟ نامعلوم جھوٹی عزت پہ انسان مطمئن کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا فائدہ اس عزت کا جو یہی لوگ ہوں گے میدان محشر میں جن کے سامنے ہم بڑھ کے مار رہے ہیں، اور جب یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا بلکہ الٹی سزا ملے گی تو پھر کتنی شرمندگی اور رسوائی ہوگی. تو اس لیے اس قسم کی جھوٹی عزتیں حاصل نہ کریں. اگر واقعی عزت حاصل کرنے کا شوق ہے تو متقی بنے، پرہیزگار بنے، نیک اعمال کریں، صاحب علم بنے، اچھے اعمال اختیار کر کے اللہ کی رضا کی خاطر بس عزت کی تمنا نہ رکھیں، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو باعزت بنا دے گا. یہ چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ غلط طریقہ ہے، اس سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شخص کہ جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا، یعنی کہ لیٹا ہوا تھا، دوسرا بھاری پتھر سر پہ مارتا تھا، سر کچل جاتا تھا اور پھر وہ پتھر دور جاتا، یہ لے کر آتا، اتنے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا. اب یہ کتنا سخت آپ اندازہ کریں کہ سزا تھی. فرمایا کہ یہ ایسا شخص تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن کا علم عطا فرمایا، تو یہ قرآن سے اعراض کر کے رات کو سوتا رہا اور دن کے وقت اس کے احکام پر عمل نہ کیا. جو عمل آپ نے دیکھا ہے اس کے ساتھ قیامت تک کیا جاتا رہے گا. تو معلوم ہوا قیامت تک کیا جاتا رہے گا تو یہ برزخ کا معاملہ ہے، اور یہ معلوم یہ ہوا کہ اس شخص کو قبر کے اندر یہ عذاب ہوگا. تو
تو ایک تو یہ کہ اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا تھا، یعنی یا تو یہ وہی حافظ قرآن تھے صاحب، اور یا پھر یہ کہ قرآن کی صورتیں وغیرہ یاد کر لی تھی، نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے سب آتا تھا اس کو، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہ آتا ہو، لیکن یہ قرآن سے اعراض کر کے رات کو سوتا رہتا اور دن کے وقت اس کے احکام پر عمل نہ کرتا. یعنی رات کو سوتا رہنے سے مراد عشاء کی نماز چھوڑ دی، پہلے جلدی سو گئے، قضا کر دی، فجر کی نماز میں سوتا رہا، اور حتیٰ کہ پھر وہ طلوع آفتاب پہ اٹھا، بعد میں مطلب 9-10 بجے اٹھتے ہیں جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی، اور اسی طریقے سے دن میں قرآن کے احکام پر عمل نہ کیا تو اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو بڑی ہماری گزارش ہے، اور اس کو سمجھیے اس بات کو کہ ہم نے پہلے بھی قرآن کے بیان کے دوران یہ بات عرض کی تھی کہ بعض والدین کو بہت شوق ہوتا ہے اور وہ حقیقتاً اپنی نفسانی خواہش پورے کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ بچے کے لیے کیا اذیت ہے اور کیا نہیں. وہ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے شوقین ہوتے ہیں، ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے بس، اور اس میں اچھی نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ چلو ہمارے بچے کے درجات بلند ہوں گے، اور بعض اوقات فاسد نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی ہمارے بچہ معروف ہوگا، پورے خاندان میں کوئی حافظ قرآن نہیں، بچہ حافظ قرآن ہے. یا بعض اوقات مقابلے بازی ہوتی ہے کہ خالہ کا بیٹا وہ بن گیا ہے حافظ قرآن تو ہمارا بیٹا بھی بنے گا. بہرحال کچھ بھی ہو، لڑکے بچیوں کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، شوق پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر بچوں کو وہ ماحول ہی پرووائڈ نہیں کرتے کہ جس میں بچہ اپنے قرآن کی حفاظت کر سکے، لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ قرآن بھول بھال جاتا ہے. تو وہ حافظ صاحب تو معروف رہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہیں، لیکن قرآن بالکل یاد نہیں رہتا. دوسری بات یہ کہ حافظ صاحب کو یہ حدیثیں تو یاد رہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کیا تو وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں ایک اور بھی، ایک تو یہ حدیث ہے جیسے کہ عمل کے بارے میں سوال ہوگا، اور دوسرا خود اس حدیث میں یہ الفاظ بھی بیچ میں ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ورنہ اگر کوئی حافظ بے عمل ہے، جیسے کہ اکثر ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ حفظ قرآن کیا ہوا ہے، اگر مرد حضرات ہیں داڑھی شریف رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، گالیاں بک رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، آوارگر دوستوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں حافظ قرآن. اسی طرح بہنیں جو حافظہ بن گئی ہیں لیکن وہ غیبتیں کر رہی ہیں، چغلیاں کر رہی ہیں، ڈرامہ چل رہا ہے تو سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، اس میں غلط قسم کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، تو انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ والدین سے کہ آپ ایک پہلی بات تو یہ کہ اپنا شوق پورا کرنے کا ذہن نہ بنائیں، بچوں پر بھی توجہ کریں اور غور کریں کہ کیا آپ ایسا ماحول دے سکتے ہیں جس میں بچہ حفظ قرآن کی حفاظت کرے. دوسری بات یہ کہ کیا صرف حفظ قرآن کافی تھا، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو قرآن کے اوپر عمل بھی کروانا ہے، اور اس کے لیے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کو علم دین سکھانا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بچہ قرآن حفظ کرے تو ہر آیت کے حفظ کے ساتھ اس کے تمام احکام بھی ذہن میں آ جائیں اور عمل کی توفیق بھی مل جائے. قرآن کا حفظ ایک الگ شعبہ ہے، اور قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اس کے احکام کو سیکھنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بالکل ایک ڈیفرنٹ شعبہ ہے، اور دونوں شعبوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے. اگر نہیں چلیں گے تو ہلاک ہوں گے. حفظ کا شعبہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، یہ کوئی پوچھا نہیں جائے گا میدان محشر میں کہ تم نے حفظ کیوں نہیں کیا یا اپنے بچوں کو کیوں نہیں کرایا. لیکن یہ شعبہ اگر چھوٹ گیا کہ قرآن کے احکام نہیں سیکھے، ان پہ عمل نہیں کیا، اس میں تو غیر حافظ کی بھی پکڑ ہے. حافظ کی تو بدرجہ اولا ہے کہ تمہیں قرآن کا علم ملا پھر بھی تم نے نہیں علم حاصل کیا. تو لہٰذا ذرا توجہ فرمائیں اور اپنے بچوں کی حالتوں پر رحم کریں. پہلے حفظ کروا دیتے ہیں، حفظ کروا کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اسکول کا ماحول آپ کے سامنے ہے، پھر بچہ کیا کرے، وہ کتنا یاد کرے گا، کیسے کرے گا، آپ ایک آزمائش میں ڈال دیتے ہیں بچوں کو. اور خصوصاً بچیاں کہ جنہوں نے تھوڑا سا بڑا ہو جانے کے بعد پھر گھریلو کاموں میں لگنا ہے اور پھر ان کی شادی ہوگی، وہ اپنے سسرال جائیں گی، اور وہاں کی جو پرابلمس ہیں کہ وہاں کے کام، وہاں کے ٹینشنز، اور پھر کوئی بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں بچی کی مشغولیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ماں کیسے قرآن کو یاد رکھے گی. سوچئے تو صحیح کہ ہم کتنا بڑا اس بچی کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ کر رہے ہیں کہ یہ تو خوشی مل گئی، ہم نے عزت ہم سمیٹ رہے ہیں جی، لوگ مبارکبادیں دینے، یہ مبارک ہو آپ کی بچی حافظہ ہو گئی، تو ہم نے تو مبارکبادیں سمیٹ کر مٹھائیاں کھا کے گفٹ وصول کر کے تمغے گویا کے حاصل کر لیے. لیکن بچی کے لیے ساری زندگی کی ایک مطلب آزمائش اس کے ساتھ کر دی. یا پھر ایسا اس کو ماحول دیں کہ مثلا اس کی شادی ایسی جگہ ہو کہ جہاں ایک مذہبی گھرانہ ہو، شوہر بھی حافظ قرآن یا
مثلا ایسا ہے کہ جو اس دین کی اونچ نیچ کو سمجھتا اور وہ بیوی کو بالکل ٹائم نکالوا کر دے کہ جس میں وہ گھر کے کاموں سے بچوں سے علیحدہ ہو کر حفظ قرآن کی حفاظت کر سکے تو بہت ہی اچھا ہے. پھر تو میں کہتا ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حفظ قرآن کے ہم مخالف نہیں ہیں معاذ اللہ، لیکن جس انداز سے ہم حفظ قرآن کروا رہے ہیں اس انداز کا میں ضرور مخالف ہوں کہ یہ طریقہ کار ہمارا قطعاً غیر مناسب ہے. دوسری بات یہ دیکھیے کہ یہ قرآن کی تعلیم اس کو اللہ نے دی، لیکن یہ سوتا رہتا تھا. گویا کہ نماز قضا کرنا جو خصوصاً عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، کیونکہ سب سے گراں نماز جو ہم پر گزرتی ہے خصوصاً شہر میں رہنے والوں پر وہ فجر کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا روٹین اس قسم کا ہے. ہمارے جیسے کراچی کا روٹین ایک عجیب ہی ہے کہ رات کو دیر سے سونا، بعض کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے. ہمارے بہت سے نوجوان کثیر تعداد ہے، اب تو خیر حالات کی بنا پر شاید جلدی آ جاتے ہیں گھر میں، ورنہ بہرحال باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ، باتیں چل رہی ہیں، گپیں چل رہی ہیں. پھر 2:30 بجے 3 بجے صاحب اب گھر میں واپس آئے، تھوڑی دیر پھر بھی آ کے ٹی وی دیکھا، پھر اب سو گئے. اب یقینی سی بات ہے کہ سردیوں کی راتیں تو ویسی یعنی گرمیوں کی راتیں ویسی مختصر ہوتی ہیں، تو فوراً پھر کیسے انسان اٹھے گا؟ تو اس میں پھر نماز روزانہ نماز قضا، اور کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ذرہ برابر اپنے ماتھے پہ شکن نہیں ہے. اب بولتے ہیں جی کیسے اٹھیں، صبح ڈیوٹی بھی تو کرنی ہوتی ہے، رات کو دیر سے بھی تو سوتے ہیں. تو ہم کبھی کبھی میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر ہوگا اسے 5,000 روپے ملیں گے، تو اب بتائیے کہ آپ یا میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں، چلیں کہ ہم لوگ اٹھ کر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ اب تو اگر 2 بجے گھر پہنچیں گے تو ہم بولیں گے نہیں بھائی سونا نہیں ہے، سو گئے تو نماز نکلے گی، نماز نکلے تو 5,000 نکل جائیں گے. تو جاگتے رہو، نماز پڑھ کے سوئیں گے. یا اگر سو بھی گئے تو گھر والے اٹھائیں گے، اٹھو 5,000 کا معاملہ ہے، جاؤ مسجد میں، روزانہ کے 5,000 روپے، مہینے کا آپ خود اندازہ کر لیں کتنے پیسے بن جاتے. تو اگر چاہیے مطلب ایک فرضی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم آنکھیں بند کر کے اپنے نفس سے پوچھیں کہ بتا اگر 5,000 روپے روزانہ ملے تو کیا تم فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ یہ تیار ہوگا اور بتائے گا، طریقے بتائے گا. یعنی فوراً آپ اس سے پوچھیں کیسے اٹھو گے، تم تو سوتے رہتے ہو. اب یہ آپ کو طریقے بتانا شروع کرے گا، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے. لیکن جب یہ 5,000 کی چیز آپ درمیان سے ہٹا دیں، اب نفس سے کہیں اٹھو گے، بولے کہ چھوڑو جی کون اٹھے، اتنی رات دیر تک آپ سوتے ہو، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، اونگتے رہو گے، سو جاؤ. اور اب آپ اس سے طریقے پوچھیں گے، آپ کوئی طریقہ نہیں بتائے گا. تو معلوم ہوا کہ شیطان اور نفس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.